بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اس سے پہلی ویڈیوز میں جو تسبیح کے پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق، اپنے قاعدہ کلیہ کے مطابق جو بزرگان دین نے مقرر فرمائے ہیں ان کو الہام یا کشف یا اپنی دانست یا اپنی حکمت عملی کی وجہ سے ان کو وضع کرنا پڑا۔ اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر خیر و منفعت کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے ناموں میں سے کسی بھی نام کو بغیر اس کی تجلی کے اور پرتو کے جانے نہیں دیتا۔ جو ہادی ہے اس میں ہادی کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا تجلی اور پرتو اس میں ہادی کا جو ہے اس کو ہدایت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا تجلی اور پرتو اس میں مضل کا کسی پہ پڑ گیا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، اور جس پہ اس میں ہادی کا پرتو تجلی پڑ گیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ اور مضل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر اسم کی اور ہر تسبیح کی جو برکت ہے، جو تجلی ہے، وہ بندے پر ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، صرف طریقہ کار جس طریقے سے کسی کو کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے یا سینہ بسینہ کسی کی بات سن کر اس اسم کو پایا، حاصل کیا، وہی اس کے ثمرات اس بندے کو ملیں گے۔ بات یہ ہے کہ زبان کی لکنت کی وجہ سے، اس کی فصاحت کی وجہ سے کمالات نہیں ہوتے۔ وہ جس طرح حدیث صحیح ہے، مشہور ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، جو بھی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں لکنت تھی تو وہ شین کو سین پڑھتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ ہے السین البلال عند اللہ شین، بلال کا سین پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شین ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو۔ اسی طرح کو بزرگ تھے، ان کی زبان میں بھی لکنت تھی، اور ان کا کوئی مرید آیا تو اس کو یہ ہدایت کی، اصل میں لفظ ہے ادرکنی، تو ان کی زبان سے ادرکنی، ادڑکنی، ادڑکنی، اڑے، رے کو اڑے پڑھتے تھے۔ وہ مریض جا کے سوچنے لگا لفظ ادرکنی ادرکنی، وہ ادرکنی 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 پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، لاکھوں کے حساب سے پڑھا لیکن فیض نہیں ملا۔ کسی نے کہا بھائی سوچو تو صحیح کہ بزرگ نے تمہیں لفظ کیا دیا، اس نے کہا یہی ہے۔ بزرگ کے پاس گئے، کیا پڑھتے رہے؟ ادرکنی ادرکنی۔ بزرگ کی زبان سے نکلا ادڑکنی۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے، کہاں تک جھوٹ ہے، لیکن جس کے اوپر ریاضت کی گئی ہو، محنت کی گئی ہو، کمال اسی کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء، یا عزیز ہو یا لطیف ہو، یا عزیز ہو یا لطیف ہو، اس میں ایک جمالی ہے اور ایک جلالی ہے۔ اگر ان دو اسماء کو کوئی بھی بندہ صبح کے بعد یا مغرب کے بعد 12,000 مرتبہ کی تعداد میں روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر یہ کرم کرتا ہے کہ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے، اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ پڑھے گا
جس بھی مقصد کے لیے پڑھے گا 12 دن کے اندر اندر اس کا مقصد پورا ہوگا۔ کیفیت کیا ہے، حیت کیا ہے؟ گلے میں کوئی چادر یا رومال ڈالنا ہے، یہ رومال تو میں نے کیا ہو نا، ایسا کوئی چادر یا رومال یوں ایسے ڈالنا ہے، ایک فقیری ایک ملنگی طرز کی صورت میں، سر ننگا ہوگا۔ یہ عاجزی اور انکساری کی دلیل ہے۔ گویا آپ یہ سمجھیں یہ ترکیب، یہ حیت بنا لیں جس طرح حجاج کرام یا معتمر عمرہ کرنے والے چادر کو گلے سے نیچے بغل کے نیچے سے، یعنی احرام کی کیفیت میں آپ اس چادر کو ڈال کے سر کو ننگا کر کے آپ اس اسم کو 12,000 مرتبہ پڑھیں، یا عزیز ہو یا لطیف ہو، یا عزیز ہو یا لطیف ہو۔ سپیڈ نہیں لگانی، اس کے معنی اور مفہوم کے اندر گم ہو کر ڈوب کر گہرائی میں جا کر آپ اس کو پڑھیں، صبح کے بعد یا مغرب کے بعد۔ گلے میں چادر ڈالنی ہے، چادر ڈالنے سے مراد عام سادہ معنوں میں سمجھ لیں جس طرح حاجی یا عمرہ کرنے والے گلے میں چادر ڈالتے ہیں، لٹکائے رکھتے ہیں اور سر کو ننگا رکھتے ہیں، یوں اس حالت میں عاجزی اور انکساری کی علامت بن کر آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر مقصد 12 دن کے اندر اندر پورا ہوگا۔ اور اسی طرح یہ تسبیح یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 12 دن کا عمل ہے، 1200 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ۔ قسمت کے کھیل ہیں، تقدیر کے کھیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عاجزی اور انکساری اس گڑ گڑاہٹ کو، اس تضرع و زاری کو دیکھ کر جو دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور اگر انہی دونوں اسماء کو، دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، کسی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی جلسہ میں، ایک ہی مجلس میں صبح سے شام تک یا دوسری شام تک اسی طرح ننگے سر عاجزی کے ساتھ ایسی جگہ پہ بیٹھیں کہ آسمان اور تمہارے سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی ننگے سر، کسی چیز کا سایہ تمہارے سر پہ نہ پڑے، ایسی جگہ کا انتخاب کریں۔ سردی اور گرمی کے لحاظ سے خود سوچ لیں، ایک بندے کے بارے میں ہے نا، وہ جب چلا کرتا تھا سردیوں میں چھت پہ، اور جب گرمیوں میں چلا کرتا ہو اندر کمرے میں آگ جلا کر، یہ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ بعض اسم کی جلالیت اور جمالیت بھی کام کرتے ہیں۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ گھوڑے کو تیار کرتے تھے جنگ کے لیے، ریس کے لیے، تو وہ اس کو چند دنوں تک چارہ خوب پیٹ بھر کر ڈالتے، پھر اس کو دوڑاتے، اس کا پسینہ نکلتا، فی الفور اس کو غسل کراتے، اور کئی دنوں تک پھر بھوکا رکھ کے اس کو دوڑاتے، پھر پسینہ نکلتا، پھر اس کو اسی گرم حالت میں اس کو غسل کراتے۔ اگر یہ ساری چیزیں تکلیفیں برداشت کر گیا تو ان کو اس گھوڑے پہ اعتماد ہوتا ہے، یہ کبھی کسی جنگ میں، کسی میدان میں، کسی صحرا میں، کسی پہاڑی میں، کسی دامن میں بھی یہ پیچھے نہیں رہے گا، یہ ہمت نہیں ہارے گا۔ تو اس لیے انسان کو بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے لیے، اس کے قرب کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے عشق کے لیے جلنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جنت اور دوزخ کی طلب میں نہیں کہ ایک کے ڈر کی وجہ سے نمازیں پڑھی جائیں اور دوسرے کی طلب کی وجہ سے پڑھ جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھیں، تو پھر عمل کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے۔ بہت سے عالم دین ایسے ہیں جن کی ایک تقریر سننے کے لیے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ امڑ آتے ہیں،
سردی گرمی کو برداشت کرتے ہوئے ان کی تقریر سنے بغیر نہیں جاتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے کیا راز ہیں اس تقریر کے کہ لوگ نہیں جاتے، کون سا اسم اعظم پڑھتے ہو؟ کہا اسم اعظم نہیں پڑھتے، جو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یوٹیوب پہ ہیں، آپ ٹویٹر پہ ہیں، آپ ٹک ٹاک پہ ہیں، آپ فیس بک پہ ہیں، آپ پبلک کے آدمی ہیں، تو پھر آپ کو کام کرنا چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو لہٰذا ایسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں جہاں آسمان اور تمہارے سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اور کتنی تعداد میں پڑھیں؟ 1,25,000 کی تعداد میں۔ میرے ایک بھائی ہیں بڑے، میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا، میں یہ کام کرتا تھا نا تو ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ میرے پاس بھی لوگ آئیں، میں بھی یہ کام کروں، تو وہ میرے پیچھے پڑ کے مجھے بھی سکھائیں۔ میں نے کہا ہاں سیکھ لو، اس میں کون سی حرج ہے۔ میں نے ان کو ایک خاص مقدار میں چینی اور سوجی لانے کے لیے کہا، جو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، 5 کلو چینی اور 1 کلو سوجی لاؤ، فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر اپنے اوپر سے گھما کر قبرستان ڈالا۔ یہ کام انہوں نے کیا، میں خود ان کے ساتھ گیا، اور ہدایت یہ کی کہ آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بات چیت نہیں کرنا۔ میں ساتھ چلا گیا، جو ہی جا کے قبرستان میں انہوں نے ایک مٹھی یوں پھینکی نا، میں ایسے پاس کھڑا تھا، یوں ایسے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بہت بڑا ہیوی قسم کا جنریٹر سٹارٹ ہوا ہے، جس طرح ٹریکٹر سٹارٹ ہوتا ہے نا، یوں آواز ہے۔ میں نے گھوم کے ایسے دیکھا، وہ بھائی میری نظروں کے سامنے نہیں تھا۔ مغرب سے عشاء کی آذانوں تک میں اسے ادھر 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 ڈھونڈتا رہا، نہیں ملا۔ گھر آتا خیال آتا کہ بھائی پیچھے ہوگا، پھر مڑ جاتا۔ عشاء کی نماز کے بعد بھائی گھر سے ہو کر واپس مجھے تلاش کرنے کے لیے آیا، راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر بھی انہوں نے بات کی۔ گھر جا کے میں نے پوچھا، کہنے لگے آپ ہی نے تو کہا تھا بات نہیں کرنا، تو میں تو سمجھا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کام جو ہوتے ہیں نا، وہ اکیلے انتہائی رازداری کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے 3 راتوں میں درود پاک کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ زبان سے کہنا بہت آسان ہے، بیٹھ کے پڑھنا بہت مشکل ہے۔ آنکھیں اتنی اتنی موٹی سوج گئی تھی، دن رات جا کے انہوں نے پڑھا۔ کھانا پینا معمول کا تھوڑا سا جو ہے، وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس تعداد کو 1,25,000 کی تعداد میں ایک صبح سے دوسری شام تک، یا صبح سے شام تک 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے میں آپ ان اسماء کو، یا عزیز ہو یا لطیف ہو، یا عزیز ہو یا لطیف ہو کو پڑھیں، تو واقعی جو عزیز کا معنی ہے اپنے اندر اس کے تجلی کو پائیں گے، اور جو لطیف کا معنی ہے اور مفہوم ہے اس کی ہر حکمت کو آپ اپنے اندر محسوس کریں گے۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے کسی کو دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے مقاصد کو پورا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ رضا الہی ہو، عاجزی ہو اور انکساری ہو۔ مقصد کو، مفہوم کو ذہن میں رکھ کر بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کرتے ہوئے آپ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ منزل تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اور محنت کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔